کہ اگر وقت آ جائے تو اسلام کے خاطر آدمی کو چاہیے کہ اپنی جان کی قربانی اگر دینی پڑے تو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آدمی کو اگر اسلام کے لیے اپنے وطن کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اپنے وطن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آدمی کو اسلام کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی وہ گریز نہ کرے۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری وصلی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک مربی اور پالنہار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ میں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخر نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی ملے بھائی اور دوستو، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں مسجد الغفور کے اندر جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے محرم الحرام کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور انہی مہینوں میں
12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، اور یہ احترام، یہ عزت ان مہینوں کو کب سے حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی جواب دے دیا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقدس عطا فرمایا ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، پے در پہ ہیں، ایک کے بعد دیگر ہیں، اور 1 مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ، یہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ایک پہلی بات جو قابل غور ہے اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھنے سے، کہ حدیث رسول قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے، لہذا دین اسلام کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول ضروری ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اللہ نے کہا مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کون کون سے حرمت والے ہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی وضاحت، اس کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کی، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ حدیث کے بغیر دین ناقص ہے، ادھورا ہے، دین نامکمل ہے۔ تو 3 مسلسل ہیں، پے در پے لگاتار ہیں۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، اور ایک 4تھا مہینہ درمیان سال میں جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے احترام عطا کیا، عزت عطا کیا۔ آگے اللہ تعالی نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا مضبوط پائیدار دین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن کو چاہے، جس مہینے کو چاہے عظمت والا بنا دے، احترام والا بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا اختیار ہے۔ لیکن یہاں پر جو 3 مسلسل مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، مسلسل حرمت والے 3 مہینے، تفسیر ابن کثیر کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے منہا 4 حرم، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں 3 مسلسل ہیں، اس کی حکمت بیان کی کہ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے، جس دن کو چاہے اللہ تعالیٰ عظمت والا بنا دے۔ لیکن 3 مسلسل ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ میں تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے کافر جو تھے، مشرک جو تھے،
ان کا معمول تھا لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون خرابہ۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہو جاتا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ حال یہ تھا کہ کسی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے شمار لوگوں کے خون کو بہا دیا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کا حال تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی، معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھی، سالہ سال تک چلتی تھی، تلواریں نکل آیا کرتی تھی، بڑے خونخوار قوم تھی یہ۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، خون ریزی ان کا مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی ان کا معمول تھا۔ اب جو لوگ دور دراز سے حج کے لیے سفر کر کے نکلتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو حرمت عطا نہ کرتا، عزت اور احترام عطا نہ کرتا، تو یہ اہل مکہ کے کافر کبھی بھی قتل و غارت گری اور خون ریزی سے باز نہیں آتے۔ اور خون ریزی سے اگر یہ باز نہیں آتے، قافلوں کو لوٹنے کا معمول ان کا نہیں رکتا، تو پھر جو دور دراز ممالک سے حج کے لیے سفر کر کے نکلتے ہیں، ان کے لیے حج کا فریضہ انجام دینا بڑا دشوار ترین معاملہ ہو جاتا، مشکل ترین معاملہ ہو جاتا۔ راستے میں خوف اور ڈر لاحق ہوتا کہ کہیں یہ ڈاکو ہمیں لوٹ نہ لے، کہیں ہمیں مار نہ دیں۔ لہذا اس فریضے کی ادائیگی میں معاملہ مشکل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 مہینوں کو مسلسل جو ہے حرمت والا قرار دیا، عظمت والا قرار دیا، انہیں تقدس عطا کیا، تاکہ دور دراز ممالک سے حج کے لیے نکلنے والے لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے، راستے میں کوئی خوف اور خطرہ انہیں نہ ہو، کسی کا ڈر کوئی خوف انہیں نہ ہو، اطمینان کے ساتھ اپنے وطن سے نکلے، حج بیت اللہ کی زیارت کریں اور اس کے بعد اپنے واپس ملک چلے جائیں۔ اسی لیے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم کو بھی اللہ تعالی نے حرمت والا قرار دیا، تاکہ حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب واپس اپنے وطن لوٹیں تو وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے گھر اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں، کوئی خوف اور خطرہ انہیں لاحق نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 مہینوں کو مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو اللہ تعالی نے حرمت اور تقدس اور عزت اور احترام عطا کیا۔ درمیان میں جو رجب کا مہینہ ہے، اس کی حکمت یہ بیان کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے کہ حج کے علاوہ بھی اگر کوئی درمیان سال میں عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے رجب کا مہینہ ہے جسے حرمت اور احترام عطا کیا گیا، وہ اگر حج کے علاوہ عمرہ بھی کرنا چاہے تو اس مہینے میں اطمینان اور سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے عمرہ کے فریضے کو انجام دے سکے۔ تو یہ ایک حکمت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بیان کی، جو 3 مسلسل پے در پے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور درمیان سال میں جو رجب کا مہینہ ہے، تو یہ ایک حکمت بیان کی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تقدس اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں دیکھو ان 4 مہینوں کو ہم نے احترام عطا کیا ہے، اب ان 4 مہینوں کے احترام اور تقدس کو پامال کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ جو اللہ نے ان مہینوں کو عزت عطا کیا، تقدس عطا کیا، اس کے تقدس کو پامال کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان مہینوں میں سب سے پہلی چیز فَلَا تَظْلِمُوا، اللہ نے کہا ظلم نہ کرو،
ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے، اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسرے جگہ پہ رکھ دینا، دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی کا مقام ہاتھ ہے، اگر اس ہاتھ سے ہٹا کر کے اگر کوئی پیر میں پہن لے تو جو اس کا مقام ہے، اس کی جو جگہ ہے، اس کو ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر شرک ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے حق کو ہٹا کر کے کسی اور کے سامنے اس حق کو رکھ دیا جاتا ہے۔ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا مطالعہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے حق کو اٹھا کر بندہ مخلوق کو عطا کرتا ہے، اس لیے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے کام، فسق و فجور، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام، یہ بھی ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو، گناہ چاہے بڑا ہو، گناہ گناہ ہے اور گناہ ظلم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان مہینوں میں فسق و فجور کے کام کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، گناہ کے کام کر کے، شرک کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو، ان کی عزت کو پامال نہ کرو جو اللہ نے ان مہینوں کو عطا کیا ہے۔ بدعت و خرافات یہ ظلم میں ہے۔ تو گناہ یہ بھی ظلم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ گناہ یہ بھی ظلم ہے۔ دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی، آدم علیہ السلام نے کیا کہا دعا میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کیا غلطی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا شجر ممنوعہ کے قریب مت جا، آدم علیہ السلام چلے گئے، ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی بس۔ ہمارے نزدیک تو یہ معمولی نظر آتا ہے، ہم تو کہتے ہیں گناہ معمولی ہے، لیکن یاد رکھیے گناہ گناہ ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا۔ کس طریقے سے؟ تیری بات نہ مان کر کے، تو نے کہا تھا درخت کے قریب مت جانا، ہم چلے گئے، تیری بات کو ہم نے نہیں مانا، تیری ہم نے مخالفت کی، تیرے حکم کی عدولی کر کے ہم نے ظلم کیا۔ کس پر ظلم کیا؟ انفسنا، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا۔ اس آیت سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ گناہ کے کام بھی ظلم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا گناہ کے کام کر کے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو معاف نہ کر دے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم کدھر جائیں؟ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا یہ بھی ظلم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، دوسرے کے حق کو مار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان 4 مہینوں کو ہم نے عزت اور احترام عطا کیا، اس میں گناہ کے کام کر کے، شرک و بدعات کا ارتکاب کر کے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور سوال، اللہ نے کہا ان مہینوں کے تقدس کو پامال نہ کرو، کیا باقی 8 مہینے گناہ کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں گناہ کے کام کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو، کیا 8 مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے ہیں؟
سوال ذہن میں آ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، گناہ سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ سال کے 12 مہینے 360 دن ایک بندے مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصاً گناہوں کے کام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے انہیں احترام عطا کیا ہے تو بندہ اگر ان میں گناہ کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، گالی غلوج کرنا ہر حال میں منع ہے، غیبت چغل خوری ہر حال میں منع ہے، لیکن یہی کام اگر بندہ مسجد میں کرتا ہے تو ہم اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی گالی غلوج باہر کرتا ہے، وہ اتنا عیب دار نظر نہیں آتا، اسے اتنا لوگ برا نہیں سمجھتے، لیکن وہی گالی دینے والا آدمی اگر مسجد میں بیٹھ کر گالی غلوج کرتا ہے تو انتہائی بدترین شخص بھی اسے برا سمجھتا ہے کہ بھائی میرے سے برا تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی بھی حرمت کا خیال نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بھی گالی غلوج کر رہا ہے۔ غیبت اور چغلی ہر حال میں منع ہے، لیکن یہی غیبت اور چغلی جب ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں تو گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہے، اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر بیت اللہ میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کی عزت اور احترام کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، یوں تو ایسے ہی سال کے 12 مہینے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصاً آدمی کو گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنا چاہیے، خرافات سے بدعات سے پرہیز کرنا چاہیے، فسق و فجور سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عزت اور احترام عطا کیا۔ اس کے باوجود اگر بندہ ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو گویا اللہ کی دی ہوئی عزت کو پامال کر رہا ہے، ایک بہت بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں گناہ کے کام کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ محترم حاضرین، اہل مکہ کے کافر کا ہم جائزہ لیں۔ اہل مکہ کے کافر بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم تقریریں سنتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ان مہینوں کی عزت کا ہم خیال کرتے ہیں؟ آج کیا ان مہینوں میں ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کیا ان مہینوں میں غیبت سے ہم بچتے ہیں؟ کیا ان مہینوں میں گالی غلوج سے ہم بچتے ہیں؟ کیا ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری سے ہم بچتے ہیں؟ جبکہ ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، مجھ لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ اگر ہم ان مہینوں میں گناہ سے نہیں بچتے، ظلم و زیادتی سے نہیں بچتے، قتل و غارت گری لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتے، تو پھر معاف کیجئے، مجھے کہنے دیجئے کہ پھر ہم سے بہتر تو وہ کافر تھے، مشرکین مکہ تھے، جو ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، ان مہینوں کی تقدس کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ مہینے آ جاتے تھے، ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے ان کے بند ہو جاتے ہیں، جنگیں رک جاتی تھی، قتل و غارت گری سے وہ باز آیا کرتے تھے، خون خرابے سے وہ باز آیا کرتے تھے، لوٹ مار سے وہ باز آیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں احساس اور پتہ تھا کہ
کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اللہ نے انہیں احترام اور عزت عطا کیا، ان مہینوں میں ہم قتل و غارت گری اور لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جب حرمت والا قرار دیا تو اہل مکہ بھی اس سے باز رہتے تھے اور حجاج کرام پرامن طریقے سے حج کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ان مہینوں میں ہم برائیوں سے باز نہیں آتے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں چھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے مہینوں کو دیے ہوئے احترام کو پامال کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مہینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ثبوت ملتا ہے، جو کرنے کا کام ہے، وہ روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابتدائے اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزے لازمی تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر ان روزوں کا رکھنا مستحب قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دے، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ اٹھائیے وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم کے روزے کا۔ یہاں پر محرم الحرام کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا، شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم کو اپنا مہینہ قرار دیا تو اس سے ماہ محرم کی عظمت اور فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے ماہ محرم کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک اگر کسی روزے کی فضیلت ہے، مقام اور اہمیت ہے، تو وہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے انعام اور اس کے بدلے کے بارے میں؟ کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شرعی حیثیت۔ اس مہینے میں کرنے والا کام اہل علم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتلایا کہ اس مہینے میں کیا جانے والا عمل ماہ محرم کی شرعی حیثیت وہ عمل ہے روزہ رکھنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کثرت سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، خصوصاً عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ خاص خصوصاً رکھا جائے۔ اس ماہ محرم کی ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی بھی 10 محرم کو خوشیاں مناتے ہیں، عید کے طور پہ مناتے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آج ہی کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا ظالم و جابر سرکش انسان فرعون کو، جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، ایسے ظالم اور جابر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، ڈبو دیا۔
اور اسے ہلاک کر کے ڈبو کر کے ذلیل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ تو اس وقت جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی کے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، یہودیوں کی بنی اسرائیل کی مخالفت کے لیے ایک دن پہلے روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ تو بنی اسرائیل کی مخالفت میں 9 اور 10 روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے، کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، تو 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں کی بنی اسرائیل کی مخالفت مقصود ہے، لہذا مخالفت میں 10 محرم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روایت سے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ کر کے ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ شرعی حیثیت ثابت ہے جو ماہ محرم کی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی عمل نہیں، تیسرا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ماہ محرم کی شرعی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا عمل روزہ ہے، کثرت سے روزے رکھے جائیں، بالخصوص 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یہ شرعی حیثیت ہے۔ لیکن افسوس آج ہم کرتے کیا ہیں، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ آج محرم کا مہینہ آتے ہی، محرم کا چاند نظر آتے ہی قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، گلیوں میں ماتم شروع ہو جاتا ہے، تعزیے داری کی تیاریاں کی جاتی ہے، لوگ غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی غم کے طور پر ننگے پیر بھی پھرتے ہیں، چپل پہننا وغیرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے گوشت اپنے آپ پہ حرام کر لیتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے۔ بعض ایسے بھی ہیں جاہل قسم کے لوگ کہ اس ماہ محرم کو منحوس سمجھتے ہوئے، اسے ماتم اور غم کا مہینہ قرار دیتے ہوئے اس مہینے میں کوئی خوشی کا اہتمام نہیں کرتے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کیا جانے والا عمل صرف اور صرف روزہ ہے، لیکن افسوس کہ آج شہادت حسین کے واقعے کو اس ماہ محرم سے جوڑ کر کے اس ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، اور گلیوں میں تعزیے کی تیاریاں کی جاتی ہے، شرک اور خرافات کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، شہادت حسین کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا ہے، اور دین مکمل کب ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں دین مکمل ہو چکا۔ جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آیت مبارکہ نازل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور بحیثیت اسلام کے تمہارے لیے میں راضی ہو گیا۔ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا، اور شہادت حسین کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا، تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کو شہادت حسین کے واقعے کو دین سے جوڑ کر کے اس ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ قرار دیا جانا انتہائی جہالت اور بے وقوفانہ والا معاملہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور چیز، شریعت اسلام کا آپ مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، آپ کا کتنا ہی اپنا عزیز ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، اس کے میت پر، اس کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، محبوب ترین کیوں نہ ہو، اس کی وفات پر، اس کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ آپ غم نہیں منا سکتے۔ 3 دن آپ کو اجازت ہے کہ آپ غم کا اظہار کریں، دکھ کا اظہار کریں۔ 3 دن کے بعد شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، بیوی کے لیے اس کے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن عدت کی گزارے گی، لیکن یہ شریعت کی تعلیمات ہے۔ 3 دن سے زیادہ جب غم منانے کی اجازت نہیں ہے، سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، ہم اندازہ لگائیں، غور کریں، شہادت حسین کا واقعہ گزر کے آج تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی غم منایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے ہمارے پاس دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے آپ۔ یہ واقعہ ہو کر کے 1500 سال گزر چکے، آج بھی مسلمان اس پر غم منا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یاد رکھیے، حقیقت میں اس کے پیچھے، اس کے پس پردہ یہودیوں کی سازش ہے، دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیے جائے، قرآن و سنت سے ہٹایا جائے، شریعت پر عمل کرنے سے ہٹایا جائے، اور مسلمانوں کے سامنے ان کی جو اصل تاریخ ہے، جو اصل عبرت کا واقعہ ہے، اس سے ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ اس ماہ محرم کا جو اصل معاملہ ہے، شرعی حیثیت میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث کی روشنی میں وہ روزہ ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو آج اس عمل کو انجام دیتے ہیں؟ پورے 10 دن سبیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، شربتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے اور کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، رونے اور رلانے کا معاملہ کیا جاتا ہے، شہادت حسین کے واقعے کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، مرثیہ خوانی کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ 10 محرم کو پھر تعزیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تعزیہ نکالا جاتا ہے، ایک طرف حسین کی قبر، ایک طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سامنے سجدہ کرایا جاتا ہے، ان کے سامنے منتیں مانگی جاتی ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، انہیں حسین کے نام پر منگتا کر دیتے ہیں، یعنی انہیں بھیک مانگنے چھوڑ دیتے ہیں، بھیکاری بنا دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں، تو کہتے ہیں حسین کے نام پر منگ کے اگر کھائے گا تو بڑا اعزاز ہے۔ ایسی گھٹیا سوچ میرے بھائیوں دوستو، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عمل جو کرنا ہے وہ روزے کا عمل ہے بس۔ اگر شہادت کا معاملہ لیا جائے تو پھر انصاف کیجئے، اسلام کے اندر صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی بھی شہادتیں موجود ہیں۔ محرم کا آتے ہی ہمیں سب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آج جو اسلام ہمارے سامنے صحیح شکل میں موجود ہے، یہ صحابہ کرام کی شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ ماہ محرم کا جو ایک تاریخی سبق ہمیں ملتا ہے، وہ ہجرت کا ایک پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، جب مکہ میں ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا، عبادت کرنا مشکل کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہیں سے اسلام زیادہ پنپنے لگا، پھولنے لگا، اسلامی ریاست بنی۔ یہ تاریخی حیثیت ہے،
ایک تو شرعی حیثیت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ روزہ ہے، یہ تاریخی حیثیت ہے۔ ہجرت کا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہجرت کا سبق یہ ہے، ہجرت کا درس یہ ہے کہ اگر وقت آ جائے تو اسلام کے خاطر آدمی کو چاہیے کہ اپنی جان کی قربانی اگر دینی پڑے تو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آدمی کو اگر اسلام کے لیے اپنے وطن کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اپنے وطن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آدمی کو اسلام کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی وہ گریز نہ کرے۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، لیکن افسوس کہ ان واقعے کو ہم بھلا کر کے آج دشمنان اسلام کی مکاریوں میں، ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر کے ہم ان تمام عبرت کے اسباق کو بھلا کر کے ماتم میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، سینہ کوبی میں ہم گزار دیتے ہیں۔ جو سبق لینا چاہیے اس سبق کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے کہ اسلامی تاریخ سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے، قرآن اور حدیث سے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر شہادتوں کا معاملہ لیا جائے تو پوری شریعت اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پھر معاف کیجئے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شہادت نہ بھی ہو۔ سال کے 12 مہینے آپ کو پھر یہی کرنا پڑے گا۔ اگر شہادت کا اتنا ہی احساس ہے، شہادت کی اتنی ہی یاد ہے، تو پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ وہ بھی تو شہید کر دی گئی اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے اس سرزمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے خون کو اس زمین پر بہایا تو کوئی مرد نہیں، وہ عورت ذات ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ عثمان غنی کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ دیگر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ان کی شہادتوں کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ شہادت حسین کا اس شریعت اسلام ماہ محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک سانحہ ہے، ایک شہادت کا معاملہ ہے، لیکن اس کو اس ماہ محرم سے جوڑ کر کے اس ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ قرار دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا ماہ محرم کی شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں کیا جانے والا عمل روزہ ہے، لہذا اس شہادت حسین کے واقعے کو اس سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اگر شہادتوں کی بات ہے تو بہت ساری شہادتیں اسلام میں موجود ہے، ان کے شہادتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ماہ محرم میں ہمیں جو کرنے والا عمل ہے اسے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ محرم میں بدعت و خرافات سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان مہینوں میں ہمیں گناہ سے، فسق و فجور والے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ان مہینوں کا ہمیں عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں کہیں مسلمان دین اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو تو قبول فرما، جہاں کہیں دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کے پلاننگ کو ناکام کر دے، ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کے حق میں اگر تو نے ہدایت کو لکھا ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ آسمان و زمین سے سخت ترین عذاب ان پہ نازل کر کے انہیں ہلاک و برباد فرما دے، انہیں ہلاک کر دے۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔